المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ایکو بند یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت سے آج انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک سے پہلے ماہ رمضان کی تیاری اور اس کے آنے کی محبت کا ذکر اور ماہ رمضان کا شوق اجاگر کرنے کے لیے چند باتیں عرض کی جائیں گی کہ اللہ ہم سب کو خیریت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا کرنے والا ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ سعادت دی، یہ ہم پہ فضل کیا کہ ہم سب آج مرکز مجددیہ میں باقاعدہ جامع مسجد مجددیہ کے اندر پہلا جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور کیا ہی یہ خوش نصیبی ہوئی کہ پہلے جمعہ میں ہی رمضان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے کیا اعلیٰ موضوع ہمیں عطا فرمایا. اور یہ خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس عظیم جامع مسجد کو اللہ نے شروع کروانے کا موقع دیا اور آج پہلا جمعہ اس میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس مسجد میں آباد ہوں گی، ہماری نسلیں اس مسجد سے بے حد و حساب اللہ کا کرم اور فضل لیں گی. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ یہاں سے دین کے ایسے سرچشمے اور ایسے دین کے بہت بڑے بڑے نام یہاں سے نکلیں گے جو قیامت تک حضور کے دین کو روشن رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. جو اس مشن میں شامل رہا اور پہلے دن سے جو اس کا ساتھ دیتا رہا وہ آج اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ بھی دیکھ لے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اللہ کیسے کرم فرماتا ہے کہ نہ کوئی کروڑ پتی کا کوئی بیٹا، نہ کوئی ارب پتی کی اولاد، نہ کوئی پیر خانہ، نہ ہی کوئی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ گاڑیوں اور کوٹھیوں والوں کا یہاں آنا اور جانا. تو دیکھے اللہ کیسے مدد کرتا ہے اور اپنے دین کے مرکز کو خود ہی آباد فرماتا ہے. کوئی کرے نہ کرے، یہ اللہ کے دین کے مراکز خود سے آباد ہوتے ہیں. الحمدللہ اس پہ اللہ کا شکر ہے. جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ماہ رمضان المبارک کی
خوبصورت برکتوں کو اللہ نے قرآن میں جب بیان کیا تو کچھ اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تمہیں تقوی مل جائے۔ اور دوسری جگہ یوں فرمایا، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں نازل ہوا ہے قرآن، جس میں قرآن اترا ہے۔ تو یوں رمضان کے قرآن میں اللہ نے تعارف عطا فرمائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس کو یہ مہینہ مل جائے فَلْيَصُمْ، تو وہ روزہ رکھے۔ تو یہ بھی قرآن کا رمضان کا تعارف کروایا گیا۔ رمضان کا لفظ جو ہے یہ رمضن سے نکلا ہے۔ رمضن کا مطلب، اس کا معنی ہے جلا دینا، اور اس طرح جلا دینا کہ اس کا وجود ہی ختم کر دینا، اسے رمضن کہتے ہیں۔ اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ عربوں میں جب کسی چیز کو اس کی آخری خط تک بیان کرنا ہوتا تو وہ اس نام کو، اس لفظ کو بڑھا کر الف اور نون کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی آخر میں الف اور نون لگا دیتے۔ اس سے مراد ہوتی کہ آخری درجے پہ یہ چیز جا چکی، جیسے زارا بن مارا کسی نے تو زاربان، بہت ہی زیادہ مارا، الف نون لگاتے۔ یہ عربوں کا قاعدہ ہے، عرب اسی طرح کیا کرتے تھے، اور عربی زبان میں یہی قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے آخری درجے پہ بیان کرنا ہوتا تو اردو میں تو ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ کیا، یا اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ کیا، تو یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ لیکن عربی میں چونکہ یہ بڑی خوبصورت، بڑی نازک زبان ہے، اس میں اتنا لمبا بولنے کی ضرورت نہیں، آپ لفظ کے آگے الف اور نون لگا دیں، اس کا مطلب یہ سب سے آخری درجے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے کلام کو بھی قرآن ارشاد فرمایا۔ یہ اصل میں اقرا ہے، پڑھنا، تو اقرا سے بنا قرآن، اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پڑھا ہی نہیں جاتا، الف اور نون لگا کے قرآن بنا دی۔ عربوں کی اس زبان کو استعمال کیا گیا۔ اپنے نام کو بھی اسی طرح پیش کیا، ویسے تو اس کا نام رحیم ہے، لیکن اس سے کہا اچھا تمہیں سمجھاتا ہوں تو میں رحمان ہوں۔ رحم کو الف اور نون لگا کے رحمان بنا دیا، اتنا رحم کرنے والا کہ اس سے زیادہ کوئی رحم نہیں کرتا، رحمان۔ تو بالکل اسی طرح رمضن ہے جلا دینا، لیکن کیا بنایا؟ رمضان، الف اور نون لگا دیا، یعنی اتنا جلا دے گا یہ کہ آخری درجے پہ لے جائے گا جلا کے۔ کسے جلا دے گا؟ تمہارے گناہوں کو، تمہاری بدبختیوں کو، تمہاری بد نصیبیوں کو، تمہارا جو اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اسے یہ بڑھا دے گا، اتنا بڑھائے گا کہ آخری درجے تک لے جائے گا۔ یہ دونوں طرف ہے، ایک طرف تو برائیوں کو ختم کرتا ہے اور دوسری طرف نیکیوں کو بھی آخری درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسے رمضان کہتے ہیں۔ 30 دن ہیں، 29 ہیں، 30 ہیں، لیکن رحمتوں سے اتنے بھرپور ہیں کہ باقاعدہ اس کا ذکر خیر کیا گیا، اور اللہ اپنے نبی کی امت کو اس لیے بھی رمضان دیتا ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے میری امت کو بخشنا نہ ہوتا تو کبھی اسے رمضان عطا نہ کرتا۔ یہ بخشش کرنے کے لیے
ایک ایسا بہانہ بنایا گیا ہے، ایک ایسی اعلیٰ ترتیب بنائی گئی ہے کہ اس کے بعد بخشش یقینی ہے۔ تو بے شمار برکتیں لیے ہوئے یہ مہینہ آتا ہے، اور ہر سال اللہ اس کی توفیق دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے اس کے اندر کام کیے جاتے ہیں جو پورے 11 ماہ اللہ نہیں کرتا، لیکن اس ماہ میں وہ کرتا ہے۔ تمام نظام بدل دیتا ہے، اس میں نظام بدل دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کو فرض بنا دیا جاتا ہے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ثواب بڑھا کے نیکیوں کا 1400 گنا تک لگا دیا جاتا ہے۔ نیکیوں کی لوٹ سیل لگا دی جاتی ہے، اور تھوڑی سی محنت کر کے بہت بڑی برکت دینے کا اللہ کی طرف سے انداز بنتا ہے۔ تم بس ہلو ہلکا سا، ہماری طرف سے پورا پہاڑ نیکیوں کا اٹھا لو، ہمیں خوشی ہے کہ تم رمضان میں عبادت میں مصروف ہو۔ لہذا رمضان کی آمد، رمضان کا آنا، رمضان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کی دعائیں کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اور حضور اسلام نے جو ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں، تو حضور اس وقت اٹھ کے تو ممبر شریف کی طرف جا رہے تھے، جمعہ کی گفتگو فرمانے کے لیے ممبر کی طرف آ رہے تھے، تو 3 بار آپ نے آمین فرمایا، آمین آمین آمین۔ صحابہ نے سن لیا، اس وقت تو نہ پوچھا، پھر آپ جمعہ کے لیے حاضری ہو رہی تھی، صحابہ جمعہ سننے لگے، جمعہ ہو گیا تو پھر حضور سے پوچھا کہ حضور آپ نے آتے ہوئے ممبر کی طرف 3 بار اونچی آواز سے آمین کہا، حالانکہ کوئی کسی نے دعا نہیں کی، نہ آپ نے خود کی، لیکن آپ نے آمین فرمایا، تو حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے 3 دعائیں مانگی، میں نے ان تینوں دعاؤں پہ آمین کہا ہے۔ فرمایا حضور اگر اجازت ہو تو آپ ہمیں اگر وہ بتا دیں تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی۔ فرمایا ہاں صحابہ سنو، پہلی دعا جبریل نے یہ کی کہ اللہ کے رسول آپ جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، قبولیت کا وقت ہے، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دے کہ جسے ماں باپ دونوں ہی بوڑھے ملے ہوں، یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ملا ہو اور اس نے ان کی خدمت نہ کی ہو، تو ایسا شخص ہلاک کر دیا جائے، مار دیا جائے، ختم کر دے اس کو اللہ، کہ اسے بوڑھے ماں باپ ملے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا جبریل بالکل درست کہتے ہو، آمین کہتا ہوں اس بات پہ، ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا دوسرا مجھے جبریل نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور اس نے سنا حضور کے نام کو، اس نے آپ کے نام کو سن بھی لیا اور پھر بھی وہاں پہ درود نہیں پڑتا، تو ایسا شخص بھی ہلاک کر دیا جائے۔ فرمایا کہ بالکل درست کہا جبریل، میں نے آمین کہا کہ تم نے صحیح کہا کہ ایسے شخص کو ہلاک ہو جانا چاہیے جو میرے نام کے ساتھ سن کے بھی درود نہیں پڑتا۔ تیسرا فرمایا اللہ کے رسول دعا کیجئے جسے زندگی میں 1 بار رمضان ملا ہو۔ کتنی بار؟ 1 بار زندگی میں رمضان ملا ہو اور وہ محنت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے تو ایسا شخص بھی ہلاک کر دیا جائے۔ فرمایا کہ آپ جبریل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسے شخص کو ہلاک ہی ہو جانا چاہیے کہ جو اتنا اعلیٰ مہینہ ملنے کے بعد بھی اپنی محنت اور کوشش میں نہیں لگا اور اپنے آپ کو وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، پریشانی میں نہیں ڈالتا، تھکتا نہیں ہے، آرام ہی کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی ہلاک ہی ہو جائے، اس کی اور کوئی جگہ نہیں زمین پہ۔ تو یہ تینوں دعائیں حضور نے فرمائی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کسر رہ نہیں جاتی، شیاطین کو پایا زنجیر کر دیا گیا، انہیں باندھ کے ان کو بیڑیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ فرشتوں نے پکڑ کے پوری دنیا سے رمضان کا پہلا دن آتے ہی اس کو پکڑ کے سارے اس کی جتنی بھی ضروریت ہے، اولادیں ہیں، ان کو پکڑ کے تو تحت الثرى میں بند کر دی۔ شیطان ہے ہی نہیں، یہ جو نفس ہے اس کے لیے روزہ دے دیا گیا، روزہ کی وجہ سے بھوک ڈال دی گئی، پیاس ڈال دی گئی،
نفس بھی کمزور ہو گیا، شیطان ویسے ہی قید بولو، اور نفس کے اوپر روزے کی بھوک اور پیاس ڈال کے نفس کو بھی کمزور کر دیا۔ اب رس کسر رہ کیا گئی ہے اللہ کو راضی کرنے کی؟ نفس بھی گیا، شیطان بھی گیا، اب کون ہے جو تمہیں روک رہا ہے؟ اس کا مطلب تو خود بھی کوئی شے ہے، تو خود بھی کوئی چیز ہے جو اتنا بدبخت ہے کہ رمضان کے آتے ہوئے بھی تجھے خیال کوئی نہیں، اور اس کا اندازہ ہی نہیں کہ رمضان کتنی بڑی سعادت۔ آقا دو جہاں جب رمضان قریب آتا تو حضور کا پہلا انداز یہ ہوتا کہ آپ پورا شعبان ہی روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کو حضور کو دیکھ کے خیال آ جاتا کہ اب رمضان آنے والا ہے، حضور روزے سے 30 دن حضور پہلے ہی روزہ رکھ لے تاکہ رمضان جب شروع ہو تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ 30 دن پہلے ہی روزے سے رہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب رمضان آئے تو میری روح اور میرا جسم رمضان کی برکتیں لینے کے لیے تیار ہو چکا، ہر شے دھل چکی ہے، صاف ستھری ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو پہلے ہی دھلا ہوا ہے، جو پہلے ہی پاک اور صاف ہے، بلکہ جس کے ساتھ جو چیز لگتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح رمضان میں داخل ہو جاؤں کہ میرا جسم اور روح پاک ہو چکی ہے، اتنی تیاری ہے۔ اور پھر جب رمضان قریب آتا تو حضور صحابہ سے بار بار ایک بات کیا کرتے، بار بار، صحابہ رمضان آ رہا ہے، صحابہ رمضان آ رہا ہے۔ ہر نماز میں کھڑے ہو کے جب دعا کر کے فارغ ہوتے، صحابہ رمضان آ رہا ہے۔ حضور جی سن لیا، حضور سن لیا، آمین آمین حضور، یوں فرماتے۔ اگلی نماز آتی، پھر حضور نماز کے بعد اٹھتے، صحابہ یاد ہے نا رمضان آ رہا ہے، صحابہ رمضان آ رہا۔ تو حضور ایک ترتیب بناتے رمضان کی تیاری کا ذہن، اور پھر صحابہ کو بلا بلا کے پوچھتے اچھا سنو تیاری کر لو۔ کہا حضور کیا تیاری کرے؟ کہا تیاری یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کرنا ہے تو کر آؤ، کوئی لمبا سفر ہے 4-5 دن جانا ہے کہیں، ہو آؤ رمضان سے پہلے پہلے، اپنے اوقات اس طرح بناؤ کہ رمضان میں کوئی لمبا سفر نہ ہو، تاکہ روزہ نہ کہیں چلا جائے، روزے کے معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ جی حضور کہا اگر کوئی شادی بیاہ کرنا ہے تو بھی بہتر ہے رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو لو، تاکہ وہ جو دن شادی کے دن گزرنا ہے، مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، مصروفیات ہے، کہیں نماز ادھر ادھر ہو گئی، کوئی تسبیح ادھر ادھر ہو گئی، تھوڑا قرآن کی تلاوت نہ ہو سکی تو چھوڑو پہلے کر لو، رمضان سے پہلے ہر چیز مینج کر۔ ہاں جی حضور اور حکم فرمائی، اور یہ ہے کہ ایسا کرو کہ اپنے کام کے وقت کو کم کر لو، بولیے کم کر لو، اس کو کام کے اوقات تھوڑے کر لو، جہاں 8 گھنٹے کرتے ہو 6 کر لو، جہاں 6 کرتے ہو 4 کر لو، اپنے کام کے اوقات کم کرو تاکہ زیادہ تھکو نہیں، زیادہ جسم کو تکلیف نہ ہو، اور وہ وقت قرآن نماز نیکی میں گزر جائے۔ زیادہ وقت قرآن میں نیکی میں گزارنے کے لیے اس وقت کو تھوڑا کرو، یہ بھی تیاری کے لیے حکم فرمایا جی حضور حاضر ہو، اور حکم فرمائیے پر اور یہ ہے کہ زیادہ کوشش کرو کہ مسجد میں وقت گزارو، تاکہ اللہ کے گھر میں رہو گے تو یہاں ایک سانس لینے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی ایک سانس بھی اللہ کے گھر میں لے بغیر کچھ کرنے کے تو بھی اللہ اسے 10 نیکیاں۔ تو اس لیے رمضان میں فرمایا یہ تیاری ہے۔ اللہ کیسا خوبصورت سما ہوگا جب حضور صحابہ سے یہ باتیں کرتے ہوں گے اور پھر شوق پیدا کرتے ہوں گے لوگوں کے۔ اللہ ہمیں بھی عطا کرے، آمین کہہ دو ذرا، سارے ذرا آمین کہو کہ اللہ ہمیں بھی یہ شوق دے، رمضان کا ذوق ہمیں واپس کر دے۔ اللہ ہماری قوم کو توفیق دے دے، اللہ ہماری قوم کو ہوش دے دے، اللہ ہماری قوم کو شعور دے دے کہ یہ واپس آئے رمضان کی برکت۔ اللہ پھر صحابہ حضور سے سنا کر دے کہ حضور فرماتے صحابہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کو دوبارہ رنگ و روغن فرماتا ہے، پوری جنت رنگ و روغن سے دوبارہ کیا جاتا ہے، اس کی گلیاں محلے، اس کے بازار، اس کے محل، سب کو رنگ روغن کیا جاتا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ ڈیوٹیاں تو لگا دی ہیں، تو کیا ابھی کیا حشر بپا ہونے والا ہے؟ کیا حساب و کتاب شروع ہوگا؟ اور ابھی کیا جنت میں لوگ آنے والے ہیں؟ اتنی تیاری ہو گئی؟ کہا ہاں اس لیے کہ جنت میں لوگ آئیں گے تو صحیح، لیکن اس لیے ابھی تیاری کر دی ہے کہ میرے نبی کی امت پہ رمضان شروع ہو گیا۔
رمضان شروع ہو گیا ہے تو اس کی خوشی مجھے اس کی خوشی بڑی ہے. ابھی وہ تو زمین پہ روزے رکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے جنت ابھی سے تیار کر رہا ہوں. کیسی خوبصورت ادا ہے میرے رب کی. جنت میں تازہ ہوائیں چلائی جاتی ہیں، باد بہاری چلائی جاتی ہے، خوشبودار ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ جنت کے اندر اس طرح سے انتظام اس لیے کہ نیچے زمین پہ رمضان شروع ہو. اللہ. اور پھر فرمایا کہ اللہ اس طرح انتظام کرتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر یہ انتظام کر دیا جاتا ہے کہ جہاں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو نیکی کر رہا ہے، قرآن نماز تلاوت میں مصروف ہے، میرے فرشتوں نوٹ کرتے جاؤ، یہ ساری باتیں قبول شد ہو چکی. کسی کی عبادت رد نہ کرو آج، اور کوئی میرے پاس لے کے نہ آئے کہ کیا کرنا ہے اس کا. ورنہ عام دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں پیش ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ سے وہ جب تک آخری وہ قبولیت کی سند نہ آئے، فرشتے اس عبادت کو پکڑے رکھیں گے، اس وقت تک اس کو قبولیت کا اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے. جب تک اللہ کی بارگاہ سے یہ اترے نہیں کہ ہاں قبول ہو گئی، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن رمضان میں فرمایا جس نے جو کیا میرے فرشتوں سب کچھ قبول کر لیا. یہ قبول ہی قبول ہے. بہت بڑا مہینہ. اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے دے، رمضان کی عزت، رمضان کی برکت سمجھنے کی سعادت دے دے. اللہ یہ اکرام ہے. پھر حضور اس کے لیے ایک اور بھی لفظ بولا کرتے، فرماتے صحابہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے. کیا بولیے؟ مہمان آ رہا ہے. جس طرح رشتے والے آتے ہیں گھر میں تو ہر طرف اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے، جی بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں. کتنی ہے ماں، کتنا اس کے لیے پھر اہتمام ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، صفائی ہوتی ہے، ہر قسم کا جالا اتارا جاتا ہے، کونوں خدروں سے صفائی کی جاتی ہے، کسی جگہ کوئی مٹی نظر نہ آ جائے. رشتے والے آ رہے ہیں، کیا سوچیں گے؟ بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں. اپنے کچن کو ٹھیک کرو، واش روم ٹھیک کرو، اپنے کمروں کی صفائی کر لو. کیوں؟ کہیں بھی نظر پڑ جائے کیا سوچیں گے؟ اتنی تیاری ہو رہی ہے. تو جو اللہ کا مہمان آئے اس کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے. اور پھر حضور ساتھ ایک اور جملہ بھی فرماتے. آپ فرمایا کرتے صحابہ سنو، یہ اللہ کا مہمان ایسا ہے جو تم سے کچھ لینے نہیں آ رہا، صرف دینے آ رہا. وہ مہمان تو آتا ہے کھا کے جاتا ہے، پی کے جاتا ہے، تمہارے گھر سے کچھ لے کے ہی جاتا ہے، جو اندر پڑا ہے وہ بھی لے جاتا ہے. یہ لے گا کچھ نہیں، یہ صرف تمہیں دینے کے لیے آ رہا ہے. کیسا عظیم مہمان. تو اللہ ہمیں اس کی عزت کی توفیق دے، اس کی برکتیں اللہ ہم سب کو عطا کرے. اور حد ہو گئی. پھر یہ فرما کہ حضور اسلام نے جو رمضان کی عزت پیدا کی ہمارے دلوں میں، صحابہ کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں، ارشاد فرمایا سنو میرے صحابہ، رمضان یہ موسم بہار کی طرح ہے. جس طرح بہار کا موسم آتا ہے تو ہر اس درخت پہ بھی تم پتے اور پھول دیکھو گے جو پورا سال ٹونڈ مرونڈ رہا، کوئی اس کے اوپر پتا اور پھول تمہیں نظر نہیں آیا. لیکن رمضان ایسا ہے جیسے بہار کا موسم. جس طرح اس درخت پہ جب بہار آتی ہے تو اس پہ پھول اور پتے فریش گرین گرین نکل آتے، سبز سبز. آپ حیران ہوتے ہیں یار اس کو تو پورا سال ایسے دیکھا تھا، اب کیا ہو گیا؟ جی اب بہار آ گئی ہے. تو ایسے یہ بہار کا موسم ہے، اس میں مومن کے اوپر نیکیاں ہری ہو جاتی، مومن کی نئی نیکیاں پھوٹتی، اور اس کی وہ پرانی جتنی بھی نیکیاں انہیں اللہ پرانے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں جھاڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں اس کے اوپر اگا دیتا ہے. یہ بہت بڑا مہینہ. پھر فرمایا جو مجھے جس بات نے بڑا مجھے خوشی دی اور میں آج تک اس بات کو جب یاد کرتا ہوں، اور مجھے جب اس بات کی برکت اللہ نے دی تھی، اللہ آپ کو بھی دے، آمین کہو. اللہ آپ کو بھی دے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں صحابہ رمضان کیا ہے. یہ سارے سال کا خلاصہ ہے، یہ سمری ہے. جس نے جیسا رمضان گزارا تم اسے پورا سال ویسا ہی دیکھو گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بعد میں بدل سکے. جیسا رمضان گزرا، جس طرح کے دن رمضان میں اس کے رہے، جس طرح کی کوشش رمضان میں کرتا رہا، پورا سال اللہ کی بارگاہ سے اب اسے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ اسے توفیق دیتا جائے گا. کیونکہ رمضان کی برکت پورا سال جائے گی. یہ صرف 30 دن نہیں ہے، یہ 30 دن نہیں ہے، یہ پورے سال کی برکتیں لیے ہوئے ہیں. لہذا جس کو ہم نے رمضان میں نیک دیکھا،
ہم نے اسے پورا سال نیک دیکھا، اور جس کو رمضان میں ہم نے غافل دیکھا ہے، آپ بھی ذرا اس پہ نظر دوڑائیے گا، اس بات کو یاد کر کے رکھیے گا، جس کو رمضان میں آپ غفلت میں دیکھ لیں، آپ پورا سال اسے ایسے ہی دیکھیں گے۔ لہذا اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کہو۔ بڑی یہ اعلیٰ برکتوں کے دن ہیں، اور ان دنوں کی عزت و برکت جس کو سمجھ آ جائے وہ رمضان کے لیے خصوصی تیاری کرتا ہے۔ اور بھی بڑی فضیلت کی باتیں ہیں، میں لمبا ذکر ہوگا، میں اپنے اصل موضوع پہ آؤں۔ یہ تو اس لیے گفتگو کی کہ رمضان کا ذرا پیار دوبارہ سے پیدا ہو، بالکل دوبارہ سے ذرا وہ گرد اتر جائے، اور ایک بار پھر رمضان کی محبت دل میں جاگ اٹھے کہ اللہ نے اتنا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور بات کر دوں تاکہ پھر میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اگر خلاف ہو گئیں تو تمہیں کوئی بھی دوزخ سے نہیں بچا پائے گا۔ دو چیزیں تمہارے خلاف ہو گئی، ایک قرآن اور ایک رمضان۔ فرمایا یہ دونوں تمہارے اگر خلاف ہو گئیں تو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور اگر یہ تمہارے حق میں ہو گئی تو تمہیں کوئی جنت سے روک نہیں سکے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی تم نے کوئی گناہ، کیسے ہی معاملات ہوئے ہوں، اگر یہ دو تمہارے سفارشی وہاں کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے مولا ہم سے بھی بات کرنا اس کی کہ یہ کون ہے، ہم سے پوچھ یہ کون ہے، قرآن کھڑا ہو گیا، رمضان آ گیا، اور اس دونوں نے کہہ دیا کہ اس نے میری عزت و برکت کے ساتھ میرے ساتھ وقت گزارا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے۔ تو اتنی بڑی برکت تو ہمیں خوش کرنا چاہیے، انشاءاللہ کہہ دیجیے ذرا، ہم سب کو خوش کرنا چاہیے۔ اور اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ باتیں اپنے شیخ سے سنی تھیں اور بار بار سنی، بہت بار سنی، ہر رمضان میں آپ ہمیں یہی باتیں سناتے تھے، مجھے 24 سال ہو گئے یہی باتیں کرتے ہوئے، لیکن آج بھی ایسی لگتا ہے جیسے پہلی بار ہی کر رہا ہوں۔ برکت یوں ہی لگتا ہے جیسے دوبارہ ہی اتر رہی ہے، جیسے ہر سال جب رمضان آتا ہے تو پرانا نہیں ہوتا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھے پرانی نہیں ہوتی، بوسیدہ نہیں ہوتی۔ آپ قرآن کا کوئی بھی جز اٹھائیں، آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ اسے سینکڑوں بار پڑھ چکے ہیں، آپ کو یوں ہی لگے گا دوبارہ سے وہی برکت مل رہی ہے۔ یہ قرآن کا تازہ ہونا کیا ہے، یہ قرآن کا فریش ہونا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی رمضان ہے۔ جو میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، ان سے پوچھیں، انہوں نے 50 60 سال رمضان دیکھے ہیں، لیکن ابھی جب رمضان آ رہا ہے کیا نیا نہیں لگ رہا؟ دوبارہ بولو سارے سارے مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ نیا لگ رہا ہے نا۔ یہ ہے رمضان، یعنی یہ پرانا نہیں ہوگا، یہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ آپ کو ایسے لگا جیسے پہلی بار ہی آیا۔ حالانکہ 60 سال جس نے رمضان دیکھے ہو اس کے لیے کیا، وہ کہتا ہے یار 60 سال ہو گیا بھائی۔ آپ کسی گھر میں 60 سال رہتے ہو نا تو آپ اس گھر کی نکر نکر جان لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا آپ بتا رہے ہو، مجھے آنکھیں بند کر کے بتاتا ہوں وہاں کیا پڑا، وہاں کیا پڑا، وہاں کیا پڑا، اور 60 سال ہو گئے رہنے ہیں۔ لیکن رمضان کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے، آپ کو ایسے لگا نہیں بھائی پچھلے 60 سال تو گزرے ہیں، لیکن اب جو آ رہا ہے لگتا ہے یہ بہت ہی بڑا رمضان۔ تو یہ کمال ہے کہ یہ ہر سال فریش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، بلکہ رمضان قرآن کے ساتھ جڑا ہے، قرآن رمضان کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ اندر سے کہیں دونوں ایک ہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے، یہ اندر سے دونوں کہیں بولو ذرا بول دو، یہ دونوں اندر سے ہیں ایک ہی، بس ایک ذرا مہینہ ہے اور ایک کی کتاب کی شکل ہے، بس یہ کچھ اور ہے، میں کسی وقت عرض کر دوں گا، میری ابھی موضوع اس طرف نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ موقع دے تو۔ رمضان اور قرآن کیوں ایک ہیں، کیسے ایک ہیں، کیوں اکٹھے ذکر کیے گئے؟ اور جب تعارف کرایا رمضان کا تو اللہ نے یہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مولا اس میں اور بھی تو بڑے کام ہوئے، اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں اعتکاف آتا ہے، اس میں روزے ہیں، اس میں اور بھی بڑے بڑے اچھے اعمال ہیں، تو مولا ان کا ذکر کا نہیں۔ جب تعارف کروایا رمضان کا تو قرآن کے ساتھ کروایا۔ جیسے میں اپنی ڈگری اگر کسی کو بتاؤں گا کہ میرا تعارف کیا ہے، آپ کے پوچھیں گے جی آپ کیا کیا ہوا آپ نے، تو میں میٹرک نہیں بتاؤں گا، نہ میں ایف اے بتاؤں گا، ایف ایس سی بتاؤں گا، نہ بی ایس سی بتاؤں گا، جو میری سب سے بڑی ڈگری ہے میرے پاس میں اس کی بات کروں گا، میں نے یہ کیا ہوا۔ تو ایسے ہی اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ رمضان میں سب سے بڑا کام کیا ہوا ہے، تو وہ قرآن کا ذکر فرمایا۔ اس لیے دونوں ایک ہی، یہ کٹھے اللہ
تو آؤ اللہ توفیق دے اور ہمیں رمضان کی عزت سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسی ہندو نے اپنے بچے کو دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے اسے، اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ دروازے کے پاس کھڑا کھا رہا تھا کچھ، تو رمضان کا مہینہ تھا تو وہ گزرتے ہوئے اس نے دیکھ لیا، قریب گیا، اس نے جا کے اس کے سر پہ زور سے جو ہے وہ تھپڑ دے مارا، اسے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں ابا جی کھا رہا ہوں۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں اس طرح باہر کھڑے ہو کے کھانا کھانا، رمضان عزت کا مہینہ ہے، اس کی عزت کرنے۔ کہا ابا جی ہم تو ہندو ہیں، نہ آپ مسلمان ہیں نہ میں ہوں، تو پھر اس کی عزت کیا؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا جو چیز ہوتی ہی عزت والی ہے اس کی سب عزت کرتے ہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، اللہ جو چیز ہے عزت والی اس کی سب عزت کرتے ہیں پتر، یہ عزت والا مہینہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب اندر چلا گیا۔ رات ہوئی تو اگلے دن کسی نے دیکھا کہ مسجد سے وہی ہندو باہر آ رہا ہے، پوچھا کہ جی آپ کہاں سے آ رہے؟ کہا رات میں سویا تو آپ کے نبی کی زیارت ہو گئی اور انہوں نے آ کے مجھے یہ کہا کہ تو نے میرے رمضان کی عزت کے لیے اپنے بچے کو تھپڑ مارا اور میرے رمضان کی عزت سکھائی ہے، میں تجھے خود کلمہ پڑھاؤں، میں کلمہ پڑھانے تجھے خود آئے۔ تو یہ اتنا عزت والا مہینہ، آؤ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ تو رمضان چونکہ ظاہر ہے یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، تو اس خاص وقت میں چیزیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ اگر آپ خاص وقت میں آتے ہیں اور آپ کی چیزیں خاص نہیں ہیں تو پھر آپ اس خاص وقت کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ مثلا آپ حج کے دن 9 ذوالحج کے دن آپ حرم میں پہنچ گئے ہیں، آپ مکہ میں ہیں، 9 ذوالحج ہے، تو اب ظاہر ہے وہاں کچھ کرنا ہوگا تو حج ہوگا نا، بولو نا بھائی کہ نہیں 9 ذوالحج نالی حج ہو جانا ہے جی، 9 ذوالحج تو ہے لیکن آپ نے عرفات جانا ہے، آپ نے منی مزدلفہ جانا ہے، آپ نے وہاں جو اعمال ہیں وہ کرنے ہیں، تبھی حج ہوگا۔ تو رمضان تو آ ہی گیا لیکن وہ اعمال کہاں ہیں جو رمضان کے اندر ہونے؟ اگر وہی نہیں ہے تو رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قطعاً ایسے ہی ہے جیسے 9 ذوالحج آپ مکہ پہنچ تو گئے لیکن وہ کام نہیں کیے آپ نے، تو حج کیسے ہوگا بھائی؟ حج جائیں گے تو وہاں پہنچیں گے تو حج ہوگا نا، عرفات کے اندر جائیں گے تو حج ہوگا۔ تو ایسے ہی رمضان جب شروع ہو جائے تو اس کے لیے کچھ خاص کام ہوتے ہیں، اس خاص کاموں کو کرنے سے ہی رمضان کی برکت ہے، ورنہ نرا رمضان کے نعرے لگاتے رہنا اور لوگوں سے بھی کہتے رہنا رمضان آ گیا رمضان آ گیا رمضان آ گیا، بھئی کیسے آ گیا؟ آپ وہ کام تو کر نہیں رہے جو رمضان کے ہیں۔ تو آئیے ان کاموں کو آج مجھ سے سن لیں اور اللہ مجھے بھی دے توفیق، آپ کو بھی دے انشاءاللہ کہیں۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان میں کرنی ہے انشاءاللہ، جو رمضان کی سب سے بڑی برکت ہے، اور وہ اگر ہو جائے گی نا تو باقی چیزیں بھی ہو ہی جائیں گی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو آخری 2 لفظ ہیں یہ ہے اصل سٹوری، اصل کہانی یہ آخری 2 لفظوں کے اندر ہے کہ یہ سارا مہینہ تمہیں دیا روزے رکھنے کے لیے دیا، تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے رہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، ہاں کیوں دیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، گناہ چھوڑ دو۔ گناہوں کے کام چھوڑ دینا یہ رمضان کا سب سے پہلا کرنے کا کام۔ کیا بولو؟ گناہوں کے کام، گناہ چھوڑ دینے۔ اب جو گناہ جو بھی آپ کرتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں، ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ لسٹ پڑی ہے ہمارے دل کے اندر، ضمیر بتاتا رہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں جگہ تم گناہ کرتے، اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، آپ نے اسے چھوڑنا ہے، ہر صورت چھوڑنا ہے۔ اور اگر آپ وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو حضور کی حدیث پھر سن لیجئے، ارشاد فرمایا جس نے گناہ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھے اور رمضان بھی آ گیا، اس کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں، صرف بھوکا اور پیاسا، 2 چیزیں بس اسے ملی ہیں۔ نہ اللہ کے ہاں وہ روزہ نوٹ ہوا ہے، نہ ہی رمضان کے اندر اس کی انٹری ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ باز ہی نہیں آ رہا، اپنے اعمال کے ساتھ وہ اسی طرح ہے جیسے وہ پہلے کرتا تھا، جیسی چال بے ڈھنگی، اسی بے ڈھنگی چال کے ساتھ ہی رمضان میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز ہے تو کعبہ شریف میں ایک گناہ بھی 1,00,000 ہی ہے،
وہ بھی 1,00,000 سے ملٹیپلائی ہونا ہے کہ وہ ایک نہیں رہنا. تو ایسے اگر وہاں بھی گناہ ہی ہوگا تو پھر باقی رہ کیا گیا. تو انشاءاللہ کہہ دو سارے خود دیکھیں اپنے اندر، اپنے آپ کو نا ذرا موٹا سا اپنے آپ کو ذرا جملہ بولنے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کب ٹھیک کرے گا. اب تو رمضان آ گیا، اب تو رمضان آ گیا. اپنے آپ کو خود ہی کہہ لیں. وہ جو بھی ہے، جیسا بھی انداز ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. غیبت ہے، چگلی ہے، بد نظری ہے، بے نماز ہونا ہے، بہت سارے گناہ ہیں، لمبی لسٹ ہے. چوری ہے، اسی طرح رشوت لینا ہے، سود ہے، مطلب جو بھی کاروبار کے اندر ڈنڈی مارنا، اپنے کاموں کو ادھر ادھر کرنا، رزق حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف بھاگنا. کوئی بھی ایسا عمل جو برائی ہے اسے آپ نے اگر نہ چھوڑا تو بڑی مہربانی تسلی سے رضائی لیں اور سو جائیں. نہ ڈرامہ کریں، کسی کو نہ دکھائیں. اللہ کو کسی ایسے روزے کی ضرورت نہیں، نہ رکھیں. پہلے اسے چھوڑنے کا پورا ارادہ کریں، اسے کر لیں. یہی سب سے بڑی برکت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا خوبصورت جملہ بولا. ارشاد فرمایا نیکی کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنا ضروری ہے. اتنا ضروری نہیں ہے نیکی کرنا، وہ اللہ کرا ہی لیتا ہے. گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے. وہ تم نے بچنا ہے، خود بچنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. یار رمضان آ گیا تو اللہ اس کی توفیق دے دے. انشاءاللہ کہو اللہ اس کی سعادت دے دے اور گناہوں سے انسان بچا رہے، پیچھے ہٹ جائے، اپنے آپ کو روک لے، اپنی روٹین کو سیٹ کر لے. اور جب گناہ کا کام ظاہر ہے چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ سنو، گناہ کا کام چھوڑے گا نا تو پرہیز ہوگا، اور پرہیز سے اب دوائی اثر کرے گی. بولو کیا ہوتا ہے؟ پرہیز سے دوائی اثر کرتی ہے. ایسے ہی ہے جی، آپ جب پرہیز ہی نہیں کرتے تو آپ کتنے ہی بڑے ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، آپ کتنی ہی اعلیٰ نیکی کر لیں، وہ پرہیز آپ کر نہیں رہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نے 3,000 فیس دی ہے، مجھے 4,000 فیس دی ہے، یہ میرا نسخہ ہے، یہ 2 گولیاں آپ نے روز کھانی ہے، یہ صبح و شام لینی ہے، یہ میرا نسخہ ہے، لے جائیں. 7 فیس میری 4,000 دے دی آپ نے. جی دے دی. اور بھائی بات سنو، یہ فلاں 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 شاید تم نے نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، آپ نے ٹھنڈی چیز نہیں کھانی، تلی ہوئی چیز نہیں کھانی، یہ فلاں نہیں 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 کا لفظ ہوتا ہے ساتھ. بولو نہیں 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 نہیں، وہ اس نے ساتھ کہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں، تو پھر یہ ہاں، یہ 2 گولی ہاں، اور یہ باقی نہیں نہیں نہیں. آپ وہ نہیں نہیں کو ہاں ہاں کر دیں اور اسے کھاتے جائیں، اور وہ مطلب وہ میٹھی چیز بھی کھا لیں اور وہ ٹھنڈی چیز بھی کھا لیں، تلی چیز بھی کھا لیں، اور ڈاکٹر کو پھر آپ منہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دیں. یار دیکھو 4,000 روپیہ لے لیے، کیا بنا؟ حد ہوگی. اتنا لاہور تک میں چلا گیا یار، کرایہ بھی خرچ ہوا، میرا وقت لگ گیا، شام تک میں واپس آیا، اور دیکھو اسی طرح میری بیماری اور بڑھ گئی. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے یہی کہا جائے گا تو پرہیز تو کر نہیں رہا یار. تو ایسے ہم پرہیز نہیں کرتے، کیسے پیر صاحب کی دعا لگے، کیسے رسول کی دعا لگے، کیسے قرآن تمہیں کچھ دے، کس طرح تمہیں نماز کا اثر ہو، کیسے تمہیں رمضان کچھ دے سکے. تو پرہیز نہیں کرتا. بلکہ بزرگوں نے ایک بات لکھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے نا کہ وہ پرہیز نہیں کرتا، اسے آپ کعبہ شریف کے اندر رمضان گزروائیں، کعبے کا دروازہ کھولیں، اندر اس کی رہائش پورا مہینہ، اسے پھر بھی رمضان کچھ نہیں دے سکتا. جو پرہیز نہیں کرتا، زبان نہیں روکتا، اپنی آنکھوں کو نہیں روکتا، اپنے موبائل کو نہیں روکتا، اپنی چیزوں کو دیکھ نہیں رہا کہاں سے میں غلطی کر رہا ہوں، اسے کیا رمضان دے گا؟ تو یہ پہلی چیز ہے، ہم نے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ بچیں، اپنے وقت کو بچا لیں. اب وہ جو وقت بچے گا پرہیز سے، سنو کیا ہوگا، اس وقت میں پھر نیکی ڈال دیں. بھائی وہ جو برائی میں صرف ہوتا تھا، کوئی تو ٹائم تھا نا، بولو 10 15 20 40 منٹ، کوئی بھی، ان 40 منٹوں میں اب وہ خالی وقت تو نہیں جانے دینا، اسے نیکی سے فل کر دیں، اس کے اندر نیکی ڈال دیں. آپ برکتیں پائیں، رحمت. یہ پہلا رمضان کا ادب ہے. اور جو اس پہ ہی ایگری نہیں ہے وہ اگلے آداب نہ سنے، اس کے لیے میری گفتگو نہیں ہے. وہ میری گفتگو بے شک فراموش کر دے، کیونکہ وہ اگلی باتیں سننے کا اہل نہیں ہے. اگلی باتیں میں کس کو سناؤں جو پہلی بات سے ایگری نہیں، اور وہ کہہ رہا نہیں حضور وہ میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا تھا، شیطان کو بھی تو بندہ خوش کرتا ہے نا.
ساتھ ساتھ وہ بھی تو دل کو بھی تو راضی رکھنا ہوتا ہے. لو اگر آپ یہ بھی چل رہے ہیں تو پھر اگلی باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں, چھوڑ دیں آپ. لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس پہلی بات پہ اگری کریں انشاءاللہ. تو کہہ دیں ذرا, اللہ آپ سب کو توفیق دے دے, مجھے بھی دے دے, ہم سب گناہوں سے بچیں, ان گناہوں کی لت سے باہر نکلیں. یقین کریں آج جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ ایک قدم بھی گناہوں کے بغیر نہیں اٹھا سکتے. اتنا سخت دور ہے یہ. کوئی چوک گزرے آپ گناہ ہیں, کوئی گلی گزرے گناہ ہیں, کوئی سڑک گزرے گناہ ہیں, کسی گھر میں داخل ہو جائیں گناہ ہیں, کسی سکول میں چلے جائیں, کالج میں چلے جائیں, کسی بازار میں چلے جائیں, کسی جاب پہ چلے جائیں, آپ جائیں جہاں پہ جائیں, ہر جگہ گناہ منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے. میں بیٹھا ہوں, کر لے. کیسے, کس طرح؟ کہا ہاں اسی لیے تو رمضان دیا. مل گیا ہو نا, سبحان اللہ, یہی تو رمضان دیا کہ اب بچنا ہے. اتنا سخت معاملہ ہے. کتنے اچھے آج سے پہلے دور ہوتے تھے, اس وقت گناہوں کے موقع کم تھے, گناہوں کے مواقع تھوڑے تھے. ہوتے تھے گناہ لیکن مواقع کم تھے, لوگوں کے پاس اس طرح سے آزادی نہیں تھی. اب تو بہت آزادی ہے. اب تو آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ کے پاس اپنی ہر چیز ہے, کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کے لیے کون سا مشکل ہے. تو اب بھی گناہوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے. تو آؤ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہہ دوں دوسری بات, جو اس پہ اگری ہو گیا, اس نے کہہ دیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا. دوسری بات اس کے لیے یہ ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آتے اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی بھی صحابہ تم میں ایسا نظر نہ آئے مجھے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے. یہ تمہیں لازم ہے. قرآن نے بھی حکم دیا کہ یہ پورا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. کیا ہے بولو؟ روزے کا. اس میں روزہ رکھنا ہے. یہ دوسرا رمضان کا ادب ہے کیونکہ اس میں روزے کی ہی برکت ہے اور یہ دیا ہی روزوں کے لیے گیا ہے. تو 30 روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے. کوئی شرعی عذر ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ روزہ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا کوئی. میں مزدور ہوں, میں دیہڑی دار ہوں, میں دھوپ میں کام کرتا ہوں, میں پتھر کا کام کرتا ہوں, میں جی بڑا سخت کام کرتا ہوں, مجھے روزہ معاف ہو گیا. استغفر اللہ. کہاں لکھا ہے, کون سی آیت ہے, کون سی حدیث ہے جو مزدور کو روزہ معاف کرتی ہے؟ آپ کوئی بھی ہیں, آپ کسی بھی جگہ ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, روزے کو اپنی مرضی سے آپ نہیں چھوڑ سکتے. آپ خود اپنے اوپر حکم کیسے لگا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا فرض ہے, یہ اسلام کا رکن ہے, اسلام کا ستون کی طرح رکن ہے. یہ آپ اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں چھوٹی سی بات سے؟ مجھے سر درد ہو رہی تھی, میں نے سحری نہیں کی, میں جی لیٹا تو بخار تھا, اٹھا تو بخار تھا, تو روزہ چھوڑ دیا آپ نے. کیسے چھوڑ دی؟ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا کرم معاملہ بن گیا. آقا اسلام نے فرمایا جس نے روزہ جان بوجھ کے چھوڑا, ساری زندگی روزہ رکھتا رہے, اس روزے جیسا ثواب نہیں پائے گا. جو ضائع ہو چکا اب کبھی نہیں واپس آئے گا, وہ ختم ہو گیا, وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. اتنا بڑا گناہ کہ روزہ جان بوجھ کے چھوڑا. رکھ سکتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا بیماری ہے, تکلیف ہے, تھوڑا بخار ہے, سر درد ہے, روزہ آپ رکھیں گے تو حضور نے فرمایا روزہ صحت ہے, روزہ دوائی ہے, یہ تو میڈیسن ہے, یہ تو تمہیں صحت دے دے گا اور اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. چھوٹی موٹی بیماری روزے کے لیے روزہ شفا بن جاتا ہے, ٹھیک کر دیتا ہے اسے. اور اگر بالفرض اس بیماری سے اچانک معاملہ ایسا بنا کہ تیری موت واقع ہو گئی, تو اس سے اچھی موت کہاں سے لوگے؟ جو روزے کی حالت میں آ گئی, وہ آنی تو پہلے بھی تھی ویسے ہی آنی تھی, اور روزے کی حالت میں مر گئے ہو, سیدھا جنت میں. جنت کے 360 دروازے کھلے ہیں, دوزخ کے 360 بند پڑے ہیں, تو سیدھا جنت میں چلا گیا. اور کیا چاہیے تجھے؟ روزہ کیوں چھوڑا؟ روزہ کس لیے چھوڑ دیا آپ نے کہ میں بیمار ہو گیا؟ او بھائی یہ تو جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا. ہاں 3 لوگوں کے لیے کہا کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قرآن نے اس کا ذکر کیا. قرآن میں موجود آیت, اللہ فرماتا ہے کہ جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں وہ 3 لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو مسافر ہے, گھر سے 90 کلومیٹر دور جا رہا ہے, اس کا جو راستہ ہے وہ 90 کلومیٹر ہے اور اس سے زیادہ ہے, تو اب وہ راستے میں چونکہ مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے, لیکن رمضان کے بعد اسے واپس رکھے. بولو, وہ معاف نہیں ہوا, وہ معاف نہیں ہوا. وہ رمضان میں اگر چھوڑا ہے تو اب اسے رمضان کے بعد لوٹانا ہوگا.
لیکن آگے آیت کیا خوبصورت بات کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مسافر ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو، ہاں اگر تم رکھ لو رمضان میں تو بہتر ہے، سفر میں بھی رکھ لو. لیکن میری طرف سے آپشن تمہارے پاس چلی گئی، تم آپشن میری استعمال کر لو. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میرے بندے ہو، تکلیف میں ہو، سفر ہے، تو ایسا کرو چھوڑ دو. لیکن آگے بولو رکھ لو تو بہتر، رکھ لو. تو لیکن علماء اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی پہلی آپشن استعمال کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھا. اللہ نے پہلے یہی ذکر کیا ہے کہ چھوڑ دو، بعد میں کہا رکھ لو. تو یہ تمہارے اوپر ہے. لیکن علماء پسندیدہ عمل یہی فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ چھوڑ دیا جائے اور اس کو بعد میں رکھا جائے، یہ دیکھ لیا جائے. دوسرا وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے جس سے کوئی مستند ڈاکٹر، تجربہ کار، سفید بالوں والا، مطلب کوئی بڑا بہترین ڈاکٹر علاقے کا، وہ کہے کہ ہاں بھائی تیرا مرض خطرناک ہے اور اگر تو نے روزہ رکھا تو کام خراب ہو جائے گا. موت کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن تیرا مرض بڑھے گا، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تجھے تیرے جسم میں تکلیف بڑھ جائے گی، تیرا وہ گردہ، تیرا وہ دل، وہ زیادہ مصیبت آ جائے گی. تو ایسا کرو کہ روزہ چھوڑ دو. اب وہ مستند ڈاکٹر کے کہنے پر قرآن کہتا ہے کہ وہ روزہ مریض چھوڑ سکتا ہے اور وہ اس کے اوپر ہوگا جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. اب بھی یہ معاف نہیں ہوا. جب رمضان گزرے گا تو جب صحت آئے گی تو دوبارہ واپس رکھنا ہوگا اسے بھی. اللہ اسے معاف نہیں کر رہا، تمہارے اوپر اس وقت مشکل ہے تو اس کو ملتوی کر رہا ہے کہ تم بعد میں رکھ لو. آپ خود ہی اپنے ڈاکٹر بن گئے. آپ نے ساتھ والے سے سنا ہے، گلی والے سے سن لیا ہے، کوئی گزرتا ہوا کہہ گیا ہے، کوئی مہمان آیا ہوا تھا جو تسی نہ روزہ رکھو، اور تسی بیمار آدمی ہو، تسی شوگر ہوئی ہے، تمہیں دیا ہوا، تمہیں تو ہوا. اور کوئی ڈاکٹر کون ہے وہ؟ اتنا بڑا فرض اللہ کا چھڑوا رہا ہے تجھ سے. کوئی اس کی حیثیت ہے، مفتی ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے، وہ کون ہے جس کی بات پہ آپ نے روزہ چھوڑ دیا ہے؟ وہ کوئی باقاعدہ مستند ڈاکٹر ہو جس کے اوپر کل حشر کے دن سوال ہوگا کہ تم نے چھڑوایا تھا، جواب دے. تم گلی محلے سے گزرتا کہہ گیا وہ چھوڑو جی آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، دیکھیں جی اللہ معاف کرنا. کیوں معاف کرنا ہے؟ آپ مفتی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کس نے روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے؟ گھروں میں عورتیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، چھوٹا سا کام ہو گیا ہلکا پھلکا، وہ معاملہ حمل آ گیا، تھوڑا اللہ نے کرم کیا، فضل کیا، اور روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ساری. اللہ معاف فرمائے. کیا ان چیزوں سے اگر روزوں سے تکلیف ہوتی ہو تو اللہ پھر روزوں میں استغفر اللہ اولادیں ہی بند کر دے لوگوں کی. لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا. اللہ تو عطا کرتا ہے، اللہ تو فضل کرتا ہے. تو اتنا لائٹ لے لیا رمضان کے روزے کو. دو طبقے ایسے ہیں جو نہیں رکھتے. ایک تو وہ طبقہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، جو ہمارا یہ لوئر کلاس ہے، بہت جو لوئر کلاس طبقہ ہے، بہت جو ہمارے یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی مشکل میں رہتے ہیں، ایسی ان کی قوم کی نیچر ہی ایسی ہے. تو وہ اسی طرح وہ روزہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں جی ہم پھر کھائیں گے کیا، اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے ان کی زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے، مزید ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا دیا ہوا فرض چھوڑنا، اور وہ اس طرح چھوڑنا کہ اس پہ اعتبار نہیں ہے، مالک پہ اعتبار ہے جو رزق دے رہا ہے. استغفر اللہ. اللہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے جو رزق اصل دینے والا ہے. واللہ خیر الرازقین. کہتا ہے نہیں، اس نے کیا، یہ مالک کا کام ہے، یہ ناراض ہو جائے گا اگر نہ کام کیا، تو اس لیے روزہ چھوڑ دو. اللہ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو، یہ مالک ناراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اور مصیبت میں آ جاتے ہیں، اور ٹینشن آ جائے گی، اور پریشانی آ جائے گی. دوسرا وہ طبقہ ہے جو ہمارا اپر کلاس ہے، بڑے امیر لوگ، اتنی دولت کے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں. امیر کبھی شبی، اور ان کے تو لچھن ہی اور ہے نا. وہ تو روزہ ان کے ہاں روزہ. استغفر اللہ. میں لفظ سنے ایک شخص سے، میرے کانوں نے سنا، اس نے کہا کہ روزہ تو غریبوں کا کام ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں بھائی. ہم ایک کہتا ہے، مجھے عمر نواز صاحب بتانے لگے، ان کے آفس میں وہ بڑا، وہ بھی ایسا ہی ہے کوئی شخص، تو کہنے لگے کہ وہ یہ کہتا تھا جی عمر صاحب میں تو روزہ رکھ لوں تو مجھے ایک ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا تو بڈیڈر جانا، میری تو بنائی کام کرنا چھڑ جاتی. تو یہ بھی اپر کلاس ہماری روزہ نہیں رکھتی. اور یہ سارے ہوٹل بدبخت سارے آگے لگا کے کناتے ہیں تو اندر روزے کے چور، اور روزے کو سر عام قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا انہیں.
ایسے شخص کو جتنی سخت تکلیف پورا 11 مہینے، آپ پوری دوربین لگا کے اس پہ لگا دیں پورا 11 مہینے، آپ دیکھیں گے ایسا شخص کیسے ناک رگڑتا ہے پھر پورا سال، جو رمضان کی بے عزتی کرے اور رمضان کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرے. سوچے کہ روزہ کیا چیز ہے، پھر کی ہو گیا، آؤ تو میں روزہ کھلوانا، انہیں 12 بجے کھولو، ایسے لفظ بولتے ہیں. تو اللہ ایسی قوم کو کیسے برکت دے گا جو اتنے دن آنے کے باوجود بھی اس رحمت کو نہ لے. تو یہ 2 لوگ ہو گئے. تیسرا وہ ہے، بولیے، وہ ہے جو ضعیف ہے اور ایسا بوڑھا ہے کہ 90 سال 100 سال کی عمر ہے اور اس عمر میں جا کے بھوک اور پیاس اسے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ اتنی زیادہ عمر ہو جائے تو بھوک کی شدت زیادہ ہو جاتی. اب اسے کھانے کی حاجت اتنی ہے کہ وہ نہیں برداشت کر پاتا، ہاتھ کانپتے ہیں، جسم کانپتا ہے اور بیچارہ ہاتھوں سے پاؤں سے مجبور ہے. اس کے لیے شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ فدیہ دے، رمضان کے روزے سحری اور افطاری کا حساب کرے اور کسی اور شخص کو اپنی جگہ روزے رکھوائے اور اسے پیسے دے دے اور اسے کہے بھائی یہ میری طرف سے رکھ لو، میری طرف سے تم رکھ لو، تمہارا صحت کا معاملہ ہے تم رکھو. وہ اپنا بھی رکھے گا، ثواب اس کو بھی ہو جائے گا. یہ ہے فدیہ. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ 3 ہو گئے. بولو، پہلا بول دیجئے مسافر، دوسرا بول دیجئے ایسا مریض جسے کسی ڈاکٹر نے کہا ہو کہ تم مریض ہو اور اگر رکھو گے تو روزہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اس کے لیے. اور تیسرا ضعیف. اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی وزیر، کبیر، امیر، غریب، کوئی نہیں جو روزہ چھوڑ سکے. وجہ کیا ہے؟ اتنی سختی کیوں کی گئی؟ اچھا چھوڑا پھر بھی نہیں ہے، وہ ضعیف کو چلو معاف ہو گئے ہیں، لیکن جو پہلے 2 ہیں ان کے ملتوی ہوئے ہیں، وہ واپس کریں گے اسے. کیوں؟ اتنا مسئلہ کیا ہے؟ اتنا بڑا معاملہ کیوں ہے؟ آئیے سنیے کیوں ہے اتنا بڑا معاملہ. آقا اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا بنتا ہوں. فرشتوں لے جاؤ اپنے رجسٹر واپس. کون سے مولا یہ ثواب لکھنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا لے جاؤ، اٹھاؤ رجسٹر، بھاگ جاؤ سارے. مولا کا کوئی ثواب تو دے، پورا دن بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے. ہاں کوئی ثواب نہیں. کہا تو پھر کیا لکھے؟ جنت لکھے. کہا کوئی جنت نہیں. مولا نہ ثواب نہ جنت، دینا کیا ہے؟ کہا اسے جاؤ کہہ دو میں ہی اس کا ہو گیا، میں اس کے نام، میری اپنی برکت اس کے ساتھ جڑ گئی، میں اس کو ملا جو روزہ رکھتا ہے. اب بتاؤ، جس کے جواب میں خود خدا آ رہا ہو اسے کہتا ہے نہیں رہنے دو، روزہ کی رکھنا. یہ کیا بات ہوئی؟ چھوڑ دو یار، خود خدا مل رہا ہے. اس لیے یہ بہت بڑا ہے. انشاءاللہ کہہ دو، اس کو بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ، سمجھاؤ، اپنی اولادوں کے اندر یہ چیز ٹرانسفر کرو، ورنہ حالت بہت بری ہو گئی ہے. لوگ بھاگ گئے ہیں روزے سے، بڑے بڑے لوگ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ کوئی نہیں یار پھر کیا ہوگی. ایسا نہیں ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات جو رمضان میں ضروری ہے وہ ہے رمضان کی فرض نماز. رمضان کی فرض نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. عام دنوں میں فرض نماز چھوڑنا بھی ممکن نہیں ہے، رمضان کی فرض نماز تو بہت ہی بڑی ہے. اور عام دنوں میں اندازہ کریں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، رمضان میں نفل ہی فرض بن رہا ہے. میں نے رات عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کیسی عجیب بات ہے. نفل کہتے ہیں ایکسٹرا عبادت کو، جو اضافی ہے، جو آپ نے پڑھی نہیں پڑھی اس کا کوئی سوال نہیں. اللہ کی بارگاہ سے اسے پوچھ نہیں ہوگی جو نفل چھوڑ دے، کیونکہ نفل پہلے ہی ایکسٹرا ہیں، یعنی ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. آپ پڑھتے ہیں تو وجود بنتا ہے نفل کا، اس سے پہلے اس کا وجود بولو نہیں تھا. آپ نے پڑھا تو بن گئے، یعنی وجود نہیں تھا. رمضان کیا کرتا ہے؟ اسی نفل کو نہ صرف وجود دیتا ہے بلکہ وجود بھی وہ دیتا ہے جو فرض جتنا وجود ہے اسے فرض بنا دیتا ہے. یا سنت بنا دے، سنت موقدہ بنا دے، غیر موقدہ بنا دے، وتر بنا دے، واجب کر دے. نہیں، ڈائریکٹ فرض بناتا ہے نفل کو. آپ اندازہ کریں رمضان کیا جادو، کیا بات ہے یار، نفل کو فرض بنا دیا. تو بتائیں فرضوں کو کیا ہوگا؟ 70 فرض بنایا. تو اس لیے کہاں گئی نماز؟ آپ نے 1 رکعت پڑھی، کہاں تک بات چلی گئی؟ 2 رکعتیں پڑھی، کہاں چلی گئی؟ لہذا اب اندازہ ہے، اتنا بڑی لوٹ سیل لگ جائے تو بتاؤ تم بے وقوف وہ نماز چھوڑ رہے ہو. اچھا کئی ایسے ہوتے ہیں
رمضان میں عجیب لوگ ہیں، پورا دن روزہ رکھا ہوا ہے، نماز ایک نہیں پڑھی. ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. رمضان کی نماز فرض ہے، اور فرضائے فرائض میں بہت بڑی فرض ہے، عام نمازوں سے بھی کہیں بڑھ جاتی ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا جو رمضان میں فرائض ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ انشاءاللہ پورا سال نمازی ہو جائے گا، اسے پورا سال نماز کی توفیق ملے گی، کیونکہ رمضان کی نماز نے اس کو پورا سال نماز کا نور دے دیا. تو انشاءاللہ کہہ دو کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور پڑھیے، جماعت سے پڑھیے، بھاگ کے پڑھیے، پہنچیے، جماعت ڈھونڈیے کہاں جماعت ہو رہی. اور سستی غفلت پہلے 10 دن، خیر میں بول تو رہا ہوں، پتہ میں اچھی طرح جانتا ہوں سارا کچھ کیا ہونا ہے، یہ بھی مجھے پتہ ہے. پہلے 10 دن بڑی رونق، بڑا یہاں ابال، بڑی مساجد میں آپ دیکھیں گے جوتیاں بھی ایک سے اوپر 2 جوتیوں کی تیسری بھی پڑی ہوتی، اتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ جاتے. وہ ابال چائے کی طرح جو رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 10ویں 12ویں روزے وہ سارا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر مسجدیں اسی طرح بے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو لگتا ہے کہ نہ ہم نہ بس نہ تھوڑا سا ذرا یہ ابال والے لوگ ہیں. تو ایسا نہ ہو، انشاءاللہ کہہ دیجئے پورا رمضان اس کی برکت جاری رہے، پورا رمضان اس کی برکت اللہ عطا کرے. اللہ ہر نماز میں آپ سب کو پہنچنے کی سعادت دے دے. چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ رمضان میں ایک نماز آتی ہے جو صرف رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن میں سال میں اسے نہیں پڑھ سکتے. چاہے آپ کعبہ شریف پہنچ جائیں، چاہے آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں، چاہے آپ عرفات میں پہنچ جائیں، آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے جو رمضان کے اندر ہی پڑھی جاتی ہے. اور وہ رمضان کی اسپیشل نماز، مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ اسپیشلٹی ہے صرف رمضان کی، وہ رمضان کا خاص پیکج ہے، وہ رمضان کے لیے ہی آتی ہے. رمضان کی بڑی وہ لاڈلی نماز ہے. ہائے ہائے کیا ہے بولو، وہ بڑی لاڈلی نماز، اور اسے نماز تراویح کہتے ہیں. بڑی پیاری نماز ہے یہ بڑی سونی نماز جو اللہ 20 رکعت عطا کرتا ہے. اور حضور نے اسے 20 پڑھا، صحابہ نے 20 پڑھا. ماہ رمضان میں سے حضور نے 20 کی تعداد پوری فرمائی. حرم میں 20 پڑھی جاتی ہے، مسجد نبوی میں 20 پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ یہ 20 ہی ہے. تو اس کو بھی پورا پڑھنے کا جو ایک شوق ہے وہ پیدا کریں. یہ 20 رکعت ہوگی تو پوری ہوگی، اس کو نہ کریں. اس کے لیے پورا دھیان رکھیں کہ میں نے 20 پڑھنی، اور اس کی تیاری پورا ذہن رکھ کے کی جائے کہ ابھی میں افطاری کرنے لگا ہوں تو میرا ٹارگٹ تراویح کی نماز ہے. تراویح کی نماز کو ٹارگٹ بنا کے افطاری کریں، تاکہ افطاری میں آپ اس طرح کھائیں کہ آپ کی اس تراویح کے وقت تک آپ کا جسم بوجھل نہ ہو جائے. 90% لوگ تراویح اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ ان کے جسم کی طاقت ہی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب تراویح کی نماز شروع ہوتی، کیونکہ زیادہ کھا لیتے ہیں اور بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. جب آپ کو بھوک زیادہ لگی ہو نا، اگر آپ زیادہ کھانا کھائیں تو ساتھ ہی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک دم کھانا اندر جاتا ہے نا، بولو، ایک دم خالی پیٹ میں کھانا جب اندر زیادہ جاتا ہے تو بلڈ کو سرکولیٹ زیادہ کرنا پڑتا ہے، جو آپ کا دل ہے اسے زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے ایک دم سے، کیونکہ اتنا کھانا پہلے تھا ہی نہیں. وہ ایک دم پیٹ میں آیا، دل کو زیادہ پمپنگ کرنا پڑ جاتی ہے، اس سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، نیند آنا شروع ہوتی ہے، اور نیند کی وجہ سے لوگ تراویح چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے کھانا کم رکھیں افطاری میں، تاکہ آپ تراویح کو ٹارگٹ کر کے پڑھ سکیں، ورنہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. میری بات سننے سے آپ تراویح نہیں پڑھ سکیں گے. آپ کو اس کے لیے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے، اس کے لیے پورا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ میں کتنا افطاری میں کھاؤں اور پیوں کہ افطاری کے بعد تراویح میں مجھے آسانی ہو، ورنہ آپ نہیں پڑھ پائیں گے، 100% چھوڑ دیں گے آپ. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. کہیں کیا فضیلتیں بیان کروں، ایک فضیلت سن لیں، تراویح کا ایک سجدہ 1 سال کے سجدے کی برابر. یہ بڑی لاڈلی نماز، 40 سجدے ہیں اس کے اندر. ان 40 سجدوں کا مطلب 40 سال کی عبادت ہے. یہ ایک دن کے 40 سال بنے. بولو ضرب 30 کرو ذرا، 120 سال، 1200 سال، سوری غلطی ہو گئی. کتنے سال؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ. سارے بولو نا یار، وہ آخری بولے ذرا. 1200 سالوں کی عبادت کا ثواب ہے 30 دنوں میں.
نہیں کریں گے، ایسے بدبخت ہیں نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، کرکٹ شروع کر دیں گے اس وقت جو ہے وہ فلڈ لائٹیں لگا کے تو جو ہے بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دیں گے۔ یار 1200 سالوں کا اللہ تھال لے کے کھڑا ہے، فرشتے تھال لے کے کھڑے ہیں، آ جاؤ لے جو 1200 سالوں کی بات، کوئی پوچھتا نہیں۔ پھر ایسا زبردست عذاب ہے ہماری قوم کے اوپر کہ نہ ان کو بجلی چین لینے دے رہی ہے، نہ گیس چین لینے دے رہی ہے، نہ ان کو مہنگائی چین لینے دے رہی۔ کیوں؟ ایسے بد نصیب ہیں، جب بھی موقع آئے گا اللہ کی رحمتیں لینے کا کوئی نہیں پہنچتا، بھاگ جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ چیخ چیخ کے اعلان ہو رہے ہیں، یار کتنے بڑے دن ہیں بھائی، یہ 20 رکعت ہے، کیا ہو جائے گا؟ اچھا نہیں کھڑے ہو سکتے، کرسیاں پڑی ہوتی ہیں مسجدوں میں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو 20 رکعت، کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ نہیں کھڑے ہو سکتے، شادی بیاہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہو، وکیل کی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہو، تم ڈاکٹر کی کلینک پہ کھڑے ہو جاتے ہو، بینک کے سامنے لائن لگا کے قطاروں میں کھڑے رہتے ہو، گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے ہو۔ یار ادھر بھی اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو جاؤ، نہیں، تکلیف بڑی، کمر درد ہے۔ یہ میرے حضرت ایک جملہ کہا کرتے ہیں، بیٹا رمضان محنت کا مہینہ ہے، اور جو اس میں محنت سے پیچھے ہٹا، بڑا پیارا جملہ تھا، آج تک میرے دل پہ نقش ہو گیا ہے، کبھی نہیں بھولا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں، بیٹا رمضان میں جس نے محنت نہیں نہ کی، پورا سال محنت میں لگا رہتا ہے، اور جو رمضان میں محنت کر لیتا ہے پورا سال آرام کرتا ہے۔ اللہ پورا سال ریسٹ کروائے گا، ریسٹ کرے گا، رمضان کی محنت کافی ہے، پورا سال مزے کرے گا۔ تو پوری 20 رکعت اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے اوپر پابندی لگا دیں، کہا بھائی تو بڑا فلاں ہے، بڑا ڈمکان ہے، تو بدتمیز آدمی ہے، اور تو کیوں نہیں اپنے آپ کو خود ہی کہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کتنے اللہ نے آزادیاں دی ہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، چیئر پہ بیٹھ جاؤ، چونکڑی مار لو، تحیات میں بیٹھ جاؤ، 20 پورے کر کے اٹھو وہاں سے۔ 12 پڑھ کے جا رہے ہیں، 4 پڑھ کے نکل رہے ہیں، 8 پڑھ کے جا رہے ہیں، مذاق لگایا ہوا ہے اللہ رسول سے، تراویحوں کے ساتھ مذاق شروع کیا ہوا ہے۔ آگے جو کھڑے ہیں، کیا اللہ معاف فرمائے، وہ کیا سارے فارغ ہیں؟ سارا کام آپ ہی کو ہے؟ نہیں نہیں، آپ اصل میں چور ہیں، آپ واقعی چور ہیں۔ کیوں؟ جا کے بھی نہیں پڑھتے۔ چلو اگر اس وقت نہیں پڑھے آپ نے، 12 پڑھ کے آپ نکل گئے، گو کہ وہ نہیں ہوئی، 12 والی نماز ختم ہو گئی، لیکن چلے آپ نے نیت کی کہ میں گھر جا کے باقی 8 پڑھوں گا، کون پڑھتا؟ کہ آپ گھر چلے گئے اور وہاں جا کے 8 پڑھ لیں گے، کون پڑھتا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ تو وہ تو گئی۔ اور آقا اسلام نے فرمایا تراویح کی نماز یہ روزے کا لباس، یہ روزے کے کپڑے ہیں، آپ نے کپڑے پہنانے ہیں روزے کو۔ دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے نارمل کپڑا کاٹن کا، بول کہو نا سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے ریشمی، ایک ہوتا ہے کڑھائی والا، ایک ہوتا ہے کوٹ پینٹ، ایک ہوتا ہے شیروانی، ایک ہوتا ہے بہترین وہ بڑی سی جو صدر پہنتا ہے، وہ کپڑے ہی ہیں نا۔ یہ تو آپ کا انتخاب ہے، کیسے کپڑے پہناتے ہیں اپنے روزے کو آپ۔ پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ تو کیسے کپڑے ہوں گے بولو، دوسری صف میں کیسے ہوں گے، تیسری میں کیسے ہوں گے؟ اور کپڑا پہنا ہوا ہے تو وہ جو ایک جو ہے وہ جب پجامہ پہنتے وہ بھی تو کپڑا ہی ہے، لیکن پجامہ پہن کے آپ گلی میں نہیں جا سکتے۔ آپ اس طرح کی چیز پہن کے جو معیوب لگ رہی ہے وہ تو گلی میں نہیں جا سکتے، تو آپ اپنے روزے کو کیا پہنا رہے ہیں دیکھ لیں۔ تو یہ ایکول ہے، یہ ایک بڑی ریالٹی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے تو رمضان گزرنا ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ کہتے ہیں نا جی، انشاءاللہ کہیں 20 رکعت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ایسی جگہ پڑھیے جہاں جا کے آپ کو پتا ہے کہ یہاں قاری صاحب بڑے اہتمام سے آگے پڑھا رہے ہیں۔ ڈھونڈ کے مسجد پتہ کیجئے، 5-7 مساجد کا دورہ کیجئے اور جا کے دیکھیے کہ کہاں بہترین قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ تراویح کی نماز قرآن کے ساتھ تعلق رکھتی، اس کا اصل قرآن ہے، یہ قرآن کے سننے کے لیے دی گئی۔ تاکہ دیکھیے نا، اگر علیحدہ علیحدہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ سارے اپنے اپنے گھروں میں قرآن پڑھ لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے کمال یہ نظام بنا دیا کہ سب کو اکٹھا کر کے قرآن سنانا شروع کر دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ویسے تو یہ نہیں ممکن تھا کہ سارے علیحدہ علیحدہ اپنے گھروں میں پڑھتے، تو ایک اکٹھا نظام بنایا، سب کو کہا بھئی آ جاؤ، آگے ایک بندہ کھڑا ہوگا، خوبصورت قرآن سنائے گا تم۔ اسی لیے تراویح دی۔ تو وہاں پڑھیں جہاں تسلی سے قاری پڑھا رہا ہے، کسی ایسی جگہ جان نہ جائیں۔ میری طرف سے آپ کو یہ کھلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس مسجد سے نکل آئیں جہاں تیز پڑھایا جا رہا ہے قرآن،
جس کا لفظی سمجھ کوئی نہیں آتی. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، بس اور رکوع ہو رہا ہے، بس آخری لفظ سمجھ آتی یعلمون. اللہ اکبر. تو پہلے کیا پڑھا آپ نے وہ نہیں پتا چلا، اگلے رکعت میں آخری لفظ تعلمون، تو باقی کیا پڑھا وہ کوئی پتہ نہیں. ایسا ظلم نہ کرو، اپنے اوپر نہ ہونے دو. کہا بھائی تم لوگوں کو اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہدایت دے تمہیں، یہ کوئی قرآن ہے کیا؟ آپ جائیں حرم میں انشاءاللہ، کہیں نا اللہ توفیق دے دے. 4 گھنٹے لگتے ہیں تراویح کے، 4 گھنٹے کھڑا کر کے وہ اتنے سکون سے پڑھتے ہیں کہ آپ کی نس نس میں قرآن اتار دیا جاتا. وہ کہتے ہیں کھڑے رہو، لوگ بیٹھ بھی جاتے ہیں بےچارے، پھر کئی بےچارے لیٹے ہوتے ہیں، لیکن بس پڑھتے ہیں لوگ. تو یہاں آدھا گھنٹہ صبر نہیں یار. پھر باتیں کریں گے کہ دیکھیں جی انتظامیہ کہیں قاری صاحب سے کہہ ذرا جلدی پڑھایا کریں، وہ فلاں جگہ تو 50 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، فلاں جگہ 45 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں. تو آپ جائیں جا کے پڑھیں 45-50. آپ کو کیا پڑھی ہے؟ آپ تو منٹ گن رہے ہیں، قرآن تھوڑی سن رہے ہیں آپ تو منٹ گنتے ہیں. قرآن سننے والا منٹ نہیں گنتا. وہ کہتا ہے شکر ہے مولا تیرا کلام میرے کانوں میں جا رہا. اگر اسلام نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کو 1 درجہ ثواب ہے، قرآن سننے والے کو 2 درجہ ثواب. 2 درجے تجھے مل رہے ہیں. وہ آگے محنت کر رہا ہے، اس کو 1 درجہ مل رہا ہے. وہ سننے والا کتنا خوش نصیب ہے، اس کو 2 درجے ثواب. اور کہتا ہے نہیں جی. اسی طرح بس سستی غفلت، چھوٹی تراویح پڑھیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب آج ہو گئے ہیں تو پھر پورا مزہ لے کے جائیں. تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہہ دیجئے تراویح کی نماز کو اپنے اوپر لازم کیجئے. پھر رمضان میں اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر افطاری کا وقت آتا ہے. افطاری کا وقت یہ رمضان میں قبولیت کی انتہا کا وقت ہے، اور یہ پورے روزے کا سینٹر پوائنٹ ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. پورے روزے کا 24 گھنٹوں کا بولو سینٹر پوائنٹ ہے، جسے افطاری کہتے ہیں. ایک کونا اس کا تہجد کا وقت ہے اور دوسرا کونا اس کا افطاری ہے. تو افطاری کا وقت یہ سینٹر میں ہے، اور اس کے جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسم اعظم کی طرح اثر رکھتے ہیں. کیا میں نے بولا؟ نہیں سنیا تسی، پھر بولو. یہ اسم اعظم کی طرح اثر رکھتے ہیں. جو آخری 5-10 منٹ ہیں اس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو جب دیکھتا ہے کہ اس کے منہ سے بدبو ہو رہی، پیٹ خالی ہے، ہوا نکلتی ہے تو بدبو ہے. فرمایا کہ یہ جو منہ کی بدبو ہوتی ہے، وہ جو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس وقت اللہ کو وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی کہ یہ میرے بندے کے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر آخری 10 منٹ ہیں، سامنے پانی پڑا ہے، بہترین روٹی پڑی ہے، ٹھنڈے گلاس پڑے ہیں، کھجوریں پڑی ہیں، کھانے کی نعمتیں انواع و اقسام کی سامنے پڑی ہیں، کنڈی لگی ہوئی ہے، اکیلے بیٹھے ہیں آپ، کوئی آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ وہ ایک بھی گلاس اٹھا کے نہیں پیتے. کمال ہو گئی. مولا ایسا کیا ہو گیا؟ اے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا؟ کھا لے، کون تجھے دیکھ رہا ہے؟ دروازہ بند ہے، کوئی نہیں تیرے پاس، اکیلے ہو، بھوک شدید ہے، پیاس شدید ہے، پیو. نہیں مولا تو دیکھ رہا ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ابھی 5 منٹ باقی. میرے بندے کیا میری طرف دھیان ہے؟ کہا ہاں مولا تو جو دیکھ، آخری 5 منٹ ہیں، کوئی بات نہیں، سارا دن رہا، تو دیکھ رہا ہے، میرا وقت ابھی ہوا نہیں. تو فرمایا اچھا تجھے میرا اتنا خیال ہے تو میرے بندے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں سارے پردے ہٹا دوں اور تجھے اپنا چہرہ دکھا دوں. یہ بات پورے روزے کے وقت میں کسی جگہ نہیں کہی گئی. نہ یہ سحری میں کہی گئی ہے، نہ یہ ظہر میں ہے، نہ عصر میں، نہ یہ عشاء میں، نہ تراویحوں میں. یہ سحری، یہ افطاری کا یہ وقت، جو افطاری کا وقت ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنا چہرہ دکھا دوں تجھے. تو اللہ تو چہرہ دکھانے آئے. اس وقت آپ اور میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت؟ ہمیں بھی پورا دھیان اللہ کی طرف کرنا ہے، دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھانی ہے اور دعا کرنی ہے. بے شمار مانگے اللہ سے اس وقت، کچھ بھی مانگ لے. میں نے اس وقت کی دعا کو کبھی رد ہوتے نہیں دیکھا. گو سارا رمضان ہی قبولیت دعا کا وقت ہے، لیکن افطاری کا وقت تو ٹھک کر کے دعا قبول کرواتا ہے فوراً. اور جو اس میں بیٹھتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے عجیب انداز بنائے گا کہ آپ کی سوچ اور میری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. لہذا افطاری کے وقت کو استعمال کریں. غائب ہو جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، کمرے میں کسی میں چلے جائیں، مصلی بچھا لیں، دعا شروع کر دیں.
قرآن شروع کر دیں، درود شریف شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، مانگیں، کچھ بھی کہیں اللہ سے، جو دل چاہ رہا ہے بولتے جائیں، اور پھر اللہ سے کہہ دیں مولا اس وقت حالت ایسی ہے، دعا کو نہیں سمجھ آ رہی، بس وقت ایسا ہے تو خود ہی کرم فرما دے، اللہ کر دے گا۔ نوٹ کر لیں، لہذا افطاری کے وقت کو گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو بٹھائیں، بیوی کو بٹھائیں، بہنوں کو، بھائی یہ دعا کا وقت، بھاگو بھاگو بھاگ چھوڑ دو، بیٹھو دعا کرو اور اس کی برکت دیکھو۔ اللہ اگلے سال تک حالات نہ بدل دے تو کہنا، اگلے سال بدل دے گا اللہ، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب رمضان میں جب اگلے دن آتے ہیں تو رمضان کے اندر اللہ اعتکاف کے 10 دن عطا کرتا ہے۔ یہ آخری عشرہ ہے، اور رمضان کے 10 دنوں میں جو آخری عشرے کے اندر برکتیں اترتی ہیں وہ پورے رمضان کا حاصل ہوتی ہیں۔ پورے رمضان کی وہ سمجھ لیں کہ وہ آخری برکتوں کی انتہا ہے جو آخری 10 دنوں میں دی جاتی ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں، انشاءاللہ کہہ دیجئے، جسے لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کر دیا گیا ہے کہ اعتکاف تو بھائی میں تو بزی آدمی ہوں، ہم تو حضرت صاحب بہت کام کرنے والے ہیں، ہم تو بڑے ہی زیادہ مصروف لوگ ہیں، اعتکاف ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اعتکاف ہوتا ہی مصروف لوگوں کے لیے ہے، یہ ویلے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی اس کے لیے جس کو بالکل ٹائم ہی نہیں مل رہا، اس کو چاہیے چھڑا کے دامن اپنے رب کے دامن میں پناہ لے اور چھوڑ دے، کہ بھائی میں جا رہا ہوں، بھائی میں اعتکاف پہ جا رہا ہوں۔ تو آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ فارغ ہوں گے تو پتہ ہے آپ کو کہ قبرستان میں کتنے لوگ ہیں جو یہی کہتے فوت ہو گئے، یہی کہتے فوت ہو گئے، بس ٹائم ملا تو کراں گا، یہ ٹائم مل جائے بس، یہ فلاں میں بس میں فارغ ہو گیا تو کر لوں گا، یہ بس فارغ ہونے دو۔ وہ سارے یہی کہتے قبروں میں اتر گئے ہیں، اور وہ آج بھی یہی کرلا رہے ہیں، کاش میں اس وقت کر لیتا جب لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی۔ اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا کام تب ختم ہو، تب اب اعتکاف میں آئیں گے، آپ اعتکاف نہیں کر سکیں گے۔ الحمدللہ میرے قبلہ عالم اللہ ساری رحمت ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے، انشاءاللہ کہہ دو۔ آپ نے جب ہمیں یہ سمجھایا تو 24 سال ہو گئے، 1 سال بھی اعتکاف نہیں چھوٹا، اور کبھی نہیں چھوڑا، تو کیا مطلب کیا میرا کوئی نقصان ہو گیا؟ اللہ نے بنا ہی دیا نا سب کچھ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، سب کچھ بن گیا۔ اعتکاف سے کچھ ہوتا نہیں ہے، آتا ہی ہے سب کچھ۔ کچھ کریں اس کے لیے، سوچیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں، پلاننگ کے اندر رکھیں، اور حضور کی بات سن لیں کہ آقا اسلام نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے عطا کرتا ہے۔ کیسی ٹیمپٹیشن ہے یہ، کیسی توجہ ہے۔ کئی لوگ ہیں ساری زندگی حج اور عمرے نہیں کر سکیں گے، بولو ہے نا حضور کی امت میں بے شمار ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکیں گے حج اور عمرے پہ، اور مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی نے کمال کر دیا، فرمایا ان کے لیے سنو، ایسا کرو اعتکاف میں چلے جاؤ، پھر 1 نہیں 2 حج تمہیں اللہ دے گا، 2 عمرے دے دے گا۔ اور آپ جب حاجی کو ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیسے اس پہ ہار پڑ رہے ہوتے ہیں، تو جب اعتکاف والا باہر آتا ہے تو بتاؤ کیسا حال ہوتا ہے؟ کیا ویسا ہی منظر نہیں ہوتا جو حاجی کا ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے ہو رہا؟ تو بتاؤ کیا وہ سچ نہیں ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے ملے؟ لیکن نہیں، بس کہتے جی میں بزی، میں بہت بزی، میں مصروف، اور اس کو جو ہے وہ یہی سوچ کے کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ جو گئے ہیں، ہم کام کریں۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ جن کی وجہ سے معاف ہوا ہے آپ ان میں جا کے شامل ہونا، جن کی وجہ سے محلے کو معاف ہو گیا تو آپ ان میں چلے جائیں۔ یہ بڑی عالی شان عبادت ہے۔ 2 عبادتیں رمضان میں ایسی ہیں جس کی طرف امت نے اتنی تکلیف ہے، اس قدر امت کی وہ سستی اور غفلت ہے کہ ان 2 عبادتوں کا تو انہوں نے جسے کہتے ہیں ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، ان 2 عبادتوں کو، ایک تراویح اور ایک اعتکاف۔ ان دونوں عبادتوں کو تو فٹ بال بنا دیا لوگوں نے، بالکل اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ چند لوگ ہوتے ہیں پہلی صف میں بیچارے وہ تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی پورا محلہ موج کر رہا ہے باہر، کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ تراویح کی نماز ہو رہی۔ اور اعتکاف میں بھی ایسے ہی 1-2 بوڑھے بابے بیچارے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان سارے موجے مار، کیوں؟ اعتکاف کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان دونوں عبادتوں کی سختی اتنی زیادہ ہے کہ حضور جیسا شخص، سنو میرا جملہ، حضور جیسے شخص نے بھی جب یہ 10 دن آتے تھے آپ سارے کام چھوڑ کے 10 دن مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے۔ کیا ضرورت تھی حضور کو؟ آقا کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو جدھر جاتے قرآن پیچھے آتا، آپ تو جدھر جاتے جبریل پیچھے آتا تھا، حضور کو کیا؟ ان 10 دنوں کی برکت اتنی بڑی ہے،
کہ حضور بھی مسجد نبوی میں آ جاتے، اور جس سال آپ کا اعتکاف قضا ہو گیا نہیں کر سکے، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے تو اس پچھلے 10 دنوں کی قضا کر دی۔ نبی تو اس حد تک جائے کہ اگلے سال پچھلے 10 دنوں کو بھی قضا کرے، حالانکہ اسے ضرورت کوئی نہیں، وہ خود محبوب خدا رحمت للعالمین، محنت اتنی کر رہے ہیں، خود کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، صحابہ کو بٹھایا ہوا ہے، قرآن کے دور چل رہے ہیں، جبریل آسمانوں سے آ رہے ہیں، بار بار جبریل حضور کو قرآن سنا رہے ہیں، حضور جبریل کو قرآن سنا رہے ہیں، دور چل رہے ہیں قرآن کے، محنت ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ صاحب قرآن، جو خود قرآن والا ہے، وہ محنت کر رہا ہے کہ بیٹھو مجھے قراؤ، تم سناؤ۔ حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ جو بڑی اچھی تلاوت کرتے تھے، حضور ہر وقت ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے رکھتے، فرماتے یار اب فلاں جگہ سے قرآن سناؤ ذرا، وہ شروع ہو جاتے، تھوڑی دیر گزرتی، فرماتے کعب رکو ذرا، اب ذرا فلاں سورت سناؤ یار، وہ سنانا شروع کر دیتے، تھوڑی دیر اور گزرتی، فرماتے اب ذرا وہ پچھلی 30ویں پارے میں آؤ، فلاں سورت سناؤ مجھے اب۔ اوہو محنت، یہاں کیا ہے، ہم نے اسے کمائی کا ذریعہ بنا لی۔ رمضان کمائی بڑی ہوتی ہے جی، رمضان میں بڑی کمائی ہوتی ہے، بڑی کمائی۔ کتنے کما لوگے؟ 6 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کما لو، 15 لاکھ کیا کرو گے؟ وہ جو رمضان کی عزت ہے وہ تو کروڑوں سالوں تک، اربوں سالوں تک رہنے والی، اور تم 2 لاکھ 3 لاکھ کتنا کما لو گے بھائی ان 10 دنوں میں؟ بتا دو مجھے، میرے سامنے رکھو نا، تمہارے سامنے اماؤنٹ رکھتا ہوں، بولو کتنا کما لو گے ان 10 دنوں میں جو اللہ کا رسول مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا تھا؟ ذرا حساب لگاؤ نا، ذہن دوڑاؤ نا، کتنا کماؤ گے؟ اور اگر وہاں آ کے بیٹھ جاؤ گے تو 2 حج اور 2 عمرے بھی پاؤ گے، سارے 10 دنوں کا بہترین رزق بھی پاؤ گے۔ اور اللہ کا نبی فرماتا ہے جو نیکیاں ان 10 دنوں میں کوئی شخص باہر رہ کے کر سکتا تھا، اعتکاف والے کو مفت میں وہ ساری نیکیاں اللہ عطا فرما دیتا۔ وہ جنازہ پڑھنے جا سکتا تھا، وہ بیمار کی عیادت کر سکتا تھا، کسی کی شادی میں جا کے پیسے سلامی دے سکتا تھا، کسی غریب کی مدد کر سکتا تھا، کسی بیمار کو سہارا دے سکتا تھا، ماں باپ کے پاؤں دبا سکتا تھا۔ یہ سارے کام کرنے کا ثواب اسے اعتکاف میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ کیا چاہیے؟ بیٹھو گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے دے۔ غور کرو اس پہ، غور کرو، چھوڑ دو یہ دنیا کی محبتیں، انسان کا کھ نہیں چھوڑتی۔ یہ دنیا کے پیار پال پال کے آج تک کیا لے لیا؟ بتاؤ کتنی پراپرٹیاں بنا لی ہیں تم نے؟ بولو کتنے پلاٹ ہیں تمہارے؟ پیار کیا نا دنیا سے، اس کے پیچھے بھاگے، اور پچھلے کتنے رمضان گئے ہیں نہیں آپ بیٹھے، تو بتائیں کتنی پراپرٹیاں بنائی آپ؟ نہیں صحیح بات کرو نا، کتنی گاڑیاں آپ کی؟ کیا 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 آپ نے کھٹ لیا دوسرے لفظوں میں، یا کیا آپ نے جو ہے دنیا سے پوٹ لیا ہے؟ آگے بھی ایسے ہی ہونا ہے، نہ پوٹ سکیں گے، نہ کچھ لے سکیں گے، نہ دنیا کا کچھ بن سکے گا۔ ہاں نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں ہی جائیں گے۔ بتا دو نا کہ اگر نہیں آپ بیٹھے اتنے سال تو کیا کما لیا آپ نے؟ کتنی آپ کی دکانیں اور بن گئی ہیں، کتنے مارکیٹ اور بن گئے ہیں، کتنے بچے آپ کے اس وقت زیادہ رزق کھا گئے، یا کتنے آپ کے جو وہ کپڑے خریدنے تھے بیوی کے نہیں لے کے دیے، کیا ہو گیا اس سے؟ کیوں اس عظیم وقت کو ضائع کرتے ہیں ہم؟ کیوں اس عظیم وقت سے زیادتی ہوتی ہے کہ ہر مسجد کرلا رہی ہوتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں ہر رمضان میں، بتاؤ یار فلاں، یار حضور صاحب 2 بندے بیٹھے، وہ فلاں مسجد جی 4 بندے بیٹھے، میری مدینہ مسجد پوچھا 1 بندہ بیٹھا ہوا ہے، 2 کنال کی مسجد 1 بندہ بیٹھا ہوا۔ کیا کرتے ہو یار؟ کیوں دنیا سے اتنا پیار ہے؟ چھوڑ دو، میری بات مان لو۔ ہم آپ کو آج پہلے جمعے میں یہاں ایک پیغام دے رہے ہیں، انشاءاللہ کہہ دو نا، آ جاؤ، اللہ کے ہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، یہاں دونوں ملیں گے۔ اور اگر وہاں جاؤ گے تو صرف دنیا ہی پالو گے، اور وہ بھی کتنی تمہیں پتہ ہی ہے، لیکن یہاں آؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں پاؤ گے، دونوں نصیب ہوں گے۔ تو آؤ اللہ توفیق دے دے۔ یہ ہے جی رمضان، یہ رمضان کا پیکیج ہے، اس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ کہہ دو۔ ہمارا یہاں صبح فجر کے وقت دین کورس شروع ہو رہا ہے، آئیے دین سیکھیے۔ 15واں سال ہے ہمیں، مل کے سبحان اللہ بولو، اللہ اور توفیق دے۔ 15 سال ایک عمر ہوتی ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں 15واں پارہ ہے اور وہ قرآن کی چوٹی ہے، تو ہماری مسجد شروع ہوئی ہے تو آج 15واں درس ہے یہ بھی۔ آئیے دین سیکھیے کورس، صبح فجر کے وقت شروع ہوتا ہے،
اس میں آئیں، اس میں حاضری دیں، فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں، اس میں بیٹھیں، 1 گھنٹے کے لیے اللہ کا دین سیکھیں، اللہ کا دین جانیں، اللہ کے دین کو سمجھیں۔ ابھی میری باتیں سنیے، کچھ تو پلے پڑا نہ، بولو نا یار، ایک آدھ بات ہی صحیح لیکن کچھ تو آیا، تو اس میں بھی آیا گا، کچھ تو بیٹھو گے، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آ جائے گی اور اس سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ۔ محنت، ریاضت، کوشش، اپنے کام کا وقت کم کر دیں، تھکاوٹ نہ ہو آپ کو، زیادہ اوقات نفل میں اپنے قرآن کی تلاوت 1 گھنٹہ روز کریں، تراویح کے اوپر پابندی لگا دیں، اور سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ یہ چند چیزیں رمضان کی ہیں، اسے اپنائیں۔ اور سب سے پہلے میں نے کیا کہہ دیا، بولیے، گناہ چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ اب یہ بندہ جب عید مناتا ہے نا تو اس کی اصل عید شروع ہوتی ہے، اس کے لیے عید ہے کہ اب وہ جب عید تک پہنچتا ہے تو واقعی عید کی نماز پڑھنے کے قابل ہے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی جب عید کی نماز پڑھنے آئے تو رو رہے تھے، تو مریدوں نے پوچھا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا، خوشی تو اس کے لیے ہے جس کا رمضان نیکیوں میں گزرا۔ میری کیا نیکیاں ہوں گی؟ غوث اعظم جیسا شخص روتا ہے کہ میری کیا نیکیاں ہوں گی جو میں نے رمضان میں کی ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، تو اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے بزرگ کو بھی اس وقت حالت یہ ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم رمضان میں صحیح طرح سے اپنے رب کے بارگاہ میں حاضری دیں۔ تو اللہ توفیق دے دے، مجھے آپ کو اللہ سعادت دے دے۔ انشاءاللہ رمضان کی آپ سب کو پیشگی مبارکباد ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمائیں۔